جی محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع حق پیر خطیب ہے۔ حق پیر خطیب کو بھائی اقرار الحسن نے جس طرح گردن سے دبوچا ہے، بہت ہی اچھے انداز کے اندر اچھے طریقے سے اس کو پکڑا ہے۔ حق خطیب کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ہاں اتنا کہوں گا کہ 14 صدیوں میں اگر کسی نے سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا جھوٹا فراڈی جادوگر دیکھنا ہو تو وہ حق خطیب کو دیکھ سکتا ہے کہ حق خطیب بادشاہ جیسا ان 14 صدیوں میں کوئی بڑا جھوٹا فراڈی عیار مکار پیدا نہیں ہوا۔ باقی رہی بات جنات اور جادو کی، اس کو ہم مانتے ہیں کہ جادو اور جنات یہ حق ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا یا جنات نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے اور جس انداز کو حق خطیب نے اپنایا اور اپنے اس طریقے سے اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا، کسی مریض کے منہ سے کیلیں نکل رہی ہیں، کسی کے منہ سے سوئیوں کے گچھے نکل رہے ہیں، کسی کے منہ سے زنجیریں نکل رہی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اپنی کرامات کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے، دعویٰ ختم نبوت کا کر رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات کرے تو وہ منکر ختم نبوت ہو جاتا ہے، وہ ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ان جھوٹے ہتھ کنڈوں جھوٹے کاموں سے پردہ اس کا چاک کرتا ہے۔ میں بذات خود ایک عامل ہوں، طرح طرح کے مریضوں سے ہمارا تعلق اور واسطہ پڑتا ہے، لیکن کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا کسی مریض سے، پیسوں کے لالچ اور چکر کے اندر کبھی کسی کو فراڈ نہیں دیا۔ فی سبیل اللہ کام کرو، ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ دے دے تو ہمارے اکابر اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لو، یوں سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دیا گیا مال ہے۔ لیکن لاکھوں روپے بٹورنا اور پھر اس طرح کے کرتب کرنا اور پھر اس کو فقیری اور درویشی کا نام دینا اور اس کو کرامات کا نام دینا، یہ صرف حق پیر خطیب کا خاصہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انوکھا پیر ہے کہ نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جادو اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ تھا، جنات بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ بھی عاملین تھے، انہوں نے بھی لوگوں کے جنات نکالے، انہوں نے بھی جادو کے توڑ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کے توڑ کیے، لوگوں کو طریقے بتلائے، لوگوں کے جنات بھی نکالے۔ لیکن یہ جو طریقہ حق پیر خطیب نے اپنایا ہے، نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، جس طرح بھائی اقرار الحسن صاحب نے اس کا نام شف سرکار رکھا، بالکل ٹھیک رکھا ہے کہ جب اس کو پڑھنے کے لیے کوئی صورت تک نہیں آتی تو یہ دم کیا کرتا ہوگا، یہ سارا اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ حق خطیب ایک فراڈیے کا نام ہے، حق خطیب
ایک افسانے کا نام ہے۔ حق خطیب سے بڑا کوئی فراڈیا اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ان 14 صدیوں کے اندر۔ اگر اس کی اتنی بڑی کرامات ہیں تو امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ بھی بہت بڑے عامل تھے، انہوں نے کبھی کسی کے جادو یا جنات اس طریقے سے نہیں نکالے کہ کسی کی زنجیریں نکل رہی ہیں، کسی کے منہ سے سوئیاں نکل رہی ہیں اور کسی کے منہ سے کیلیں نکل رہی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ یہ ساری ڈرامہ بازی ہے حق خطیب کی۔ حق خطیب تو نے جو کمانا تھا، جو شہرت حاصل کرنی تھی، وہ ساری کی ساری تیری خاک میں مل گئی ہے۔ تو نے یہ شہرت بازی کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ کاروبار بنا رکھا تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بھائی اقرار الحسن کو کہ جس نے حق خطیب کی اس جھوٹی اور غلط کارروائیوں سے لوگوں کو بچایا اور اس کے اس مکروہ دھندے سے لوگوں کو بتلایا اور مکروہ دھندے کو ایکسپوز کیا۔ سلام کرتا ہوں میں اقرار الحسن بھائی کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے حق پیر خطیب کو ایکسپوز کرنے کے اندر اس کی حقیقت بتلائی ہے لوگوں کو۔ لہذا حق پیر خطیب صاحب، اگر آپ واقعی ہی کوئی عامل تھے تو سورت مزمل پڑھ کے لوگوں کے جنات نکالتے، کوئی جادو کا کوئی حل کرتے، تلاش کرتے، سورت جن پڑھتے، سورت اخلاص پڑھتے، سورت فلق، سورت ناس پڑھتے ہیں، یا کوئی اور کچھ صورتیں، سورت فاتحہ یا سورت بقرہ، یہ صورتیں آپ جو ہیں یہ پڑھتے اور پھر ہم سمجھتے کہ واقعی ہی یہ کوئی علاج کر رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہی کچھ نہیں، ایسے شف شف کر کے بس دم ہی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دم کر دیا، ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے، یہ ساری دھوکہ دہی ہے۔ اب یہ دھوکہ دہی 2 نمبری اب سے نہیں چلے گی انشاءاللہ العزیز۔